السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ متفرق مسائل سماعت کر رہے ہیں۔ چیونٹی نے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی اور اسے مار ڈالا تو حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ جوں کو مار سکتے ہیں اگرچہ اس نے کاٹا نہ ہو، اور آگ میں ڈالنا، جوں کو آگ میں ڈالنا مکروہ ہے، اور جوں کو بدن یا کپڑے سے نکال کر زندہ پھینک دینا طریق ادب کے خلاف ہے، لہذا جوں کو بدن یا کپڑے سے نکال کر مار دینا چاہیے۔ کھٹمل کو مارنا جائز ہے کہ یہ تکلیف دہ جانور کیڑا ہے، تکلیف دیتا ہے، پہنچاتا ہے، مگر کھولتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال کر مارنا درست نہیں ہے، لہذا کھولتا ہوا پانی ڈال کر کھٹمل نہ مارے، بحوالہ بہار شریعت۔ مرد کو اجنبیہ عورت کا جھوٹا، یعنی وہ عورت جس سے اس کا نکاح جائز ہے، اور عورت کو اجنبی مرد کا جھوٹا، یعنی اس مرد کا جھوٹا جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، نکاح جائز ہے، تو مکروہ ہے۔ مرد کو اجنبی عورت کا جھوٹا اور عورت کو اجنبی مرد کا جھوٹا مکروہ ہے۔ زوجین یعنی میاں بیوی اور محرم مرد و عورت، یعنی جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے بیٹا بیٹی، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، چچا پھوپھو، خالہ تایا وغیرہ کے جھوٹے میں حرج نہیں ہے، اور کراہت اس صورت میں ہے، یعنی جن کا جھوٹا مکروہ ہے، جبکہ تلذذ یعنی لذت حاصل کرنے کے طور پر ہو، اور اگر تلذذ مقصود نہ ہو بلکہ تبرک کے طور پر ہو، جیسا کہ عالم بعمل اور باشرہ پیر وغیرہ کا جھوٹا کہ لوگ اسے تبرک سمجھ کر کھاتے پیتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر جان مال آبرو کا اندیشہ ہو، ان کو بچانے کے لیے، یعنی جان مال آبرو کو بچانے کے لیے رشوت دیتا ہے، یا کسی کے ذمے اپنا حق ہے جو بغیر رشوت دیے وصول نہیں ہوگا، اور یہ اس لیے رشوت دیتا ہے کہ میرا حق وصول ہو جائے، یہ دینا جائز ہے، یعنی دینے والا گنہگار نہیں، مگر لینے والا ضرور گنہگار ہے، اس کو لینا جائز نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں سے زبان درازی کا اندیشہ ہو، جیسے بعض لچے لفنگے ایسے ہوتے ہیں کہ سرے بازار کسی کو گالی دے دینا یا بے آبرو کر دینا ان کے نزدیک معمولی بات ہے، ایسوں کو اس لیے کچھ دے دینا کہ ایسی حرکتیں نہ کریں، جائز ہے، بحوالہ در مختار۔ ہجڑے، زنخے، گویے، شادی بیاہ، ختنہ، عقیقہ، بالخصوص لڑکے کی پیدائش کے موقع پر آدھمکتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ دے کر ٹال دینا چاہیے، وہ بلا لیے ٹلیں گے نہیں، اور جب تک رہیں زبان درازی کرتے رہیں گے، تو ایسی بلا کو ٹال دینا ہی عافیت ہے۔ ماں باپ، دادا دادی جن کی یہ اولاد میں ہے، ان میں سے یعنی ماں باپ دادا دادی میں سے کسی کا نام لے کر پکارنا ممنوع و مکروہ ہے، اور خلاف ادب بھی ہے، اور محرومی اور بے برکتی کا موجب بھی۔ یوں ہی عورت کے لیے بات مکروہ ہے کہ وہ شوہر کا نام لے کر پکارے۔ بعض جاہلوں میں بات مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے گی تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے، شاید اس لیے گڑھا ہو کہ اس ڈر سے کہ طلاق ہو جائے گی شوہر کا نام نہ لے گی، بحوالہ بہار شریعت۔ مرنے کی آرزو کرنا اور اس کی دعا مانگنا مکروہ ہے، جبکہ کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے ہو۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف جب زیادہ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، اس تکلیف سے بہتر ہے مجھے موت دے دے، یا تنگی سے بسر اوقات ہوتی ہے، یا دشمن کا اندیشہ ہے وغیرہ، مال جانے کا خوف ہے، تو ایسے وقت میں موت
کی آرزو کرنا اور اس کی دعا مانگنا مکروہ ہے. اور اگر یہ باتیں نہ ہوں بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئیں، معصیت میں، گناہ میں مبتلا ہیں، فتنے میں مبتلا ہیں، اسے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو موت کی آرزو مکروہ نہیں. زلزلے کے وقت مکان سے باہر نکل کر آ جانا جائز ہے. اسی طرح اگر دیوار جھکی ہوئی ہے، گرنا چاہتی ہے، تو اس کے پاس سے بھاگنا جائز ہے. طاعون ایک قسم کی وبائی بیماری ہے جس کو عام بول چال میں شاید پلک کی بیماری بھی کہا جاتا ہے. تو طاعون جہاں ہو وہاں سے بھاگنا جائز نہیں اور دوسری جگہ سے وہاں جانا بھی نہ چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کمزور اعتقاد کے ہوں اور ایسی جگہ گئے اور مبتلا ہو گئے تو ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہاں آنے سے ایسا ہوا، نہ آتے تو کاہے کو اس بلا میں پڑتے، اور بھاگنے میں بچ گیا تو یہ خیال کرے گا کہ وہاں ہوتا تو نہ بچتا، بھاگنے کی وجہ سے بچا. ایسی صورت میں بھاگنا اور جانا دونوں ممنوع، یعنی جہاں ہے وہاں سے بھاگے نہ، اور جہاں پر طاعون ہے یہ دوسری جگہ سے وہاں جائے نہ. طاعون کے زمانے میں عوام سے اکثر اسی قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں، اور اگر اس کا عقیدہ پکا ہے، جانتا ہے کہ جو کچھ مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، نہ وہاں جانے سے کچھ ہوتا ہے نہ بھاگنے میں فائدہ پہنچتا ہے، تو ایسے کو وہاں جانا بھی جائز ہے اور نکلنے میں بھی حرج نہیں کہ اس کو بھاگنا نہیں کہا جائے گا. اور حدیث میں مطلقاً نکلنے کی ممانعت نہیں بلکہ بھاگنے کی ممانعت ہے. کافر کے عمر بھر کفر کرتا رہے اور مرتے دم تک کفر سے توبہ نہ کی، اس کی مغفرت و بخشش کی دعا ہرگز ہرگز نہ کرے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ استغفار کریں ان کو جنہوں نے شرک کیا اگرچہ وہ ان کے قریبی ہوں، بعد اس کے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، بعد اس کے کہ معلوم ہو گیا کہ یہ جہنمی ہیں. ہاں ہدایت کی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اسے راہ راست پر لائے. یوں ہی بد مذہبوں بے دینوں کے لیے ہدایت کی دعا کرے، انہیں مرحوم و مغفور رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ کلمات دعائیہ ہرگز زبان سے ادا نہ کرے. عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے، لکھا گیا ہے کہ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مردہ مرتد کو جو اسلام سے پھر گیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، مرحوم یا مغفور، یا کسی مردہ ہندو، سکھ، عیسائی، نصرانی، پارسی وغیرہ کو بے کھنٹ باشی یعنی جنتی کہے، وہ خود کافر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر استقامت اور ایمان و اسلام اور مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. مکان میں پرندے نے گھونسلہ لگایا اور بچے بھی دیے. بچھونے اور کپڑوں پر بیٹ گرتی ہے. ایسی حالت میں گھونسلہ بگاڑنا اور پرند کو بھگا دینا نہیں چاہیے، بلکہ اس وقت تک انتظار کرے کہ بچے بڑے ہو کر اڑ جائیں. بحوالہ عالمگیری. جماع کرتے وقت یعنی عورت سے ہم بستری کرتے وقت کلام یعنی بات کرنا مکروہ ہے، بلکہ بچے کے گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے. اگر ہم بستری کے دوران میاں بیوی بات کریں تو بچے کے توتلے یا گونگے ہونے کا خطرہ ہے. یوں ہی اس وقت عورت کی شرمگاہ پر نظر نہ کرے کہ بچے کے اندھے ہونے کا اندیشہ ہے. اور مرد و زن یعنی مرد و عورت کپڑا اوڑھ لیں، جانوروں کی طرح برہنہ یعنی ننگے نہ ہوں کہ بچے کے بے حیا اور بے شرم ہونے کا اندیشہ ہے کہ اس سے جو حمل رک جائے، ٹھہر جائے، جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بے حیا اور بے شرم ہونے کا اندیشہ ہے. یہ مسئلہ اپنی عورتوں کو بھی بتا دیں اور عورتیں اپنے مردوں کو بھی بتا دیں.
نماز عشاء سے پہلے سونا اور بعد نماز عشاء دنیا کی باتیں کرنا، قصے کہانی کہنا سننا مکروہ ہے۔ ضروری باتیں اور تلاوت قرآن مجید اور ذکر اور دینی مسائل اور صالحین یعنی نیک لوگوں کے قصے اور مہمان سے بات چیت کرنے میں حرج نہیں۔ یوں ہی انسیت کے لیے اپنی بیوی سے بات کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یوں ہی طلوع فجر یعنی جب فجر طلوع ہو جائے تب سے لے کر نماز فجر تک، بلکہ سورج نکلنے تک ذکر الہی اور خیر کے سوا ہر بات مکروہ ہے۔ بحوالہ در مختار، رد المختار، عالمگیری وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کو ان احکام شرعیہ پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا خادم فقیر فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد واحدنا گلشن بغداد بنگلور، آپ سے درخواست کرتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ آپ جو روزانہ ہمارا درس ہوتا ہے اس کو، جو اتوار پیر منگل اور بدھ 4 دن درس ہوتا ہے مسلسل، آپ اس کو خود بھی سنیں روزانہ بلا ناغہ، اور اس کو دوست و احباب کو شیئر کریں۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔